صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ہاں اس وقت الحمدللہ علی احسانہ گندم کا سیزن چل رہا ہے، اور اس سے پہلے کماد کی فصل، اور اب گندم۔ یہ چونکہ ہمارا زرعی علاقہ ہے اور یہ فصل تقریباً ملتے جلتے رہتے ہیں، جس میں گندم ہے، کپاس ہے، کماد ہے۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے شوگر ملز کا سلسلہ آف ہوا، بند ہوا، اور ابھی گندم کی کٹائیاں شروع ہو گئیں۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں مختصراً ہم سنیں گے کہ ہم پر زمین کے کیا حقوق ہیں، ہماری فصل کے کیا حقوق ہیں، اور اللہ کریم قرآن مجید برہان رشید میں اس بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور وہی ہے جس نے کچھ باغات زمین پر پھیلے ہوئے اور کچھ نہ پھیلے ہوئے یعنی تنوں والے، اور کھجور اور کھیتی کو پیدا کیا جن کے کھانے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار کو یعنی پیدا کیا۔ یہ سب کسی بات میں آپس میں ملتے ہیں اور کسی میں نہیں ملتے۔ جب وہ درخت پھل لائے تو اس کے پھل سے کھاؤ، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق دو، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک وہ یعنی اللہ عز و جل فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ، اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے باغات پیدا کیے کہ جو زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، جن کی بیلیں ہیں، یعنی جس طرح تربوز ہے، خربوزہ ہے، جو بیل بوٹے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، وہ کچھ ایسے باغات ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کچھ ایسے ہیں جو کچھ نہیں پھیلے ہوئے، یعنی وہ تنے والے ہیں، جس طرح آم ہے، امرود ہے، مالٹا ہے، سیب ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے زیتون کو پیدا فرمایا اور انار کو پیدا فرمایا۔ یہ عجیب قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ پھل، ان کے رنگ آپس میں ملتے ہیں، پتوں کا کلر آپس میں ملتا ہے، لیکن ان کی تاثیر الگ ہے، ان کے ذائقے الگ ہیں۔ جب کھاؤ گے تو پھر پتہ چلے گا سیب کا ایک الگ ذائقہ ہے، لیکن اس کے اگر ہم پتوں کو دیکھیں، آم ہے، مالٹا ہے، امرود ہے، یہ جب ان کے ہم درختوں کو دیکھتے ہیں، ان کے پتوں کو دیکھتے ہیں، ان کی ہریالی کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک جیسے ہیں۔ جب یہ لگتے ہیں تو پھل بھی پھر ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو کھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے سیب کا ذائقہ الگ ہوتا ہے، انار کا الگ ہوتا ہے، زیتون کا الگ ہوتا ہے، امرود کا الگ ہوتا ہے، مالٹے کا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ قدرت کے عجائبات ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یعنی اور پھر اس کی کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق دو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں سب سے اول جو بات ارشاد فرمائی گئی وہ اس کا عشر ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ زمین کی پیداوار سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے پھل سال تک رہیں یا آئیں اور ختم ہو جائیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا حق ادا کرنا پڑے گا، عشر یا نصف عشر۔ اب 10واں حصہ ہے اس میں یا 20واں حصہ ہے۔ ایسی زمین کہ جو چشموں سے سیراب ہوتی ہے یا جو بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، یعنی جس کے لیے ہمیں پانی کھینچ کر محنت نہیں کرنی پڑتی، بغیر محنت کے جس کو پانی پہنچتا ہے، اس کا 10واں حصہ ہے، عشر ہے۔
اور جس زمین کی سیرابی کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں، ٹیوب ویلز لگاتے ہیں، پانی کو کھینچ کر لاتے ہیں، جب ہم کھینچ کر لاتے ہیں، محنت سے پانی سیراب کرتے ہیں زمین کو، تو پھر ایسی زمین کی پیداوار کا جو عشر ہے پھر وہ نصف عشر بن جاتا ہے، یعنی 20واں حصہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے وہ پھل ہوں، پھلوں کے درخت ہوں، وہ آم ہوں، مالٹے ہوں، سیب ہوں، اخروٹ ہوں، بادام ہوں، جو کچھ بھی ہے کہ جس سے ہم نفع حاصل کرتے ہیں، اس کی پیداوار گندم ہے، کپاس ہے یا پھر کماد ہے۔ تو اس کا عموماً ہمارے ہاں آج کل جو سیراب کی جاتی ہیں زمینیں، اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ ہم ٹیوب ویل کے ذریعے زیادہ تر پانی، یا ہم نہروں کے ذریعے، اگر ہم دریا سے بھی پانی لیتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں جو انتظامات کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے ہمارا ڈیزل جلتا ہے، اور اگر ہم نہر سے پانی دیتے ہیں تو اس کا بھی ہم ٹھیکہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی جب ہم کرتے ہیں سیراب زمین کو اس انداز میں، تو پھر ہم اس کا 20واں حصہ دیں گے۔ اگر ہماری گندم 20 من بنتی ہے تو پھر 19 من ہمارے ہوں گے، اور 20واں من یہ ہم رائے خدا میں دیں گے۔ یہ ایک ہم پر فقراء و مساکین کا حق بھی ہے، ہم پھلوں میں سے بھی ان کو پھل بھی دیں، یہ ان کا حق ہے ہم پر، اور ہم زمین کی پیداوار بھی دیں، مدارس میں دیں، ہم رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں دیں، جو مستحقین زکوٰۃ ہیں، مستحقین عشر ہیں، ہم ان تک یہ زکوٰۃ پہنچائیں، وہ زمین کی زکوٰۃ ہو یا پھر وہ ہمارے مال کی زکوٰۃ ہو۔ تو بہرحال یہاں پر جو بالخصوص اس آیت کا انتخاب کرنے کا مقصد، اور بالخصوص یہ جو الفاظ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس کا مقصد عرض کرنا تھا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ جب عشر ادا نہیں کرتے تو پھر وہ برکت بھی نہیں رہی، اور رحمت بھی نہیں رہی، وہ فضل بھی ہمارے پاس نہیں رہا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات ایک ڈھیر تیار ہوتا ہے، تھریشر لگنی ہوتی ہے، اور بہت ساری گندم ہمیں حاصل ہو جانی ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے کہ وہ ساری کی ساری فصل جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ وہ جو ہم ڈھیر اکٹھا کرتے ہیں، وہ ساری کی ساری ڈھیری جو ہوتی ہے وہ ساری کی ساری جل کر راکھ ہو جاتی ہے، ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ ہماری کپاس تیار ہوتی ہے، بسا اوقات ہمارا گنے کی فصل تیار ہوتی ہے، لیکن ایک سیلاب کی صورت میں ریلا آتا ہے جو اسے تہز نہز کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، روایات میں ملتا ہے کہ جس زمین کو عشر ادا نہیں کیا جاتا، اس کی پیداوار خشکی کے ذریعے یا تری کے ذریعے تلف کر دی جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فصل میں برکت بھی ہو، ہم ان کیڑے مکوڑوں اور ان بیماریوں سے بھی بچ جائیں، اور ہمیں اچھا نفع بھی مل جائے، تو جو قرآن کا فرمان ہے ہم اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زکوٰۃ کا عشر ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں توفیق بخشے، اور یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ اور زمین کو عشر ادا کرتے رہتے ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، ان کی زمین اور ان کی فصل کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ فائدے میں رہتے ہیں، اور یہی قرآن و سنت کا اسلوب ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو میں نے عرض کی، اور کہ بارش نہر اور چشموں کے حوالے سے، اور یاد رکھے آخری الفاظ والا تسرفو، اور فضول خرچی نہ کرو۔ تو بہرحال جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کریں، جہاں ضرورت نہیں ہے بیجا خرچ نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو فضول خرچی کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ اللہ کریم کی ذات ہمیں حق پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں فضول خرچی سے محفوظ رکھے۔ اللہ کریم کی ذات میں عشر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔